ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کی اس خاص پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر ایک نظر۔ انڈیا ہیٹ لیب کی رپورٹ سے بی جے پی کے نفرت کے کاروبار کا پردہ ہوا فاش۔ میٹا نے راجہ سنگھ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور صفحات کو ہٹا دیا۔ 450 سے زائد اشتعال انگیز تقاریر بے نقاب۔ میٹا نے بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور صفحات کو ہٹا دیا۔ یہ قدم انڈیا ہیٹ لیب یعنی IHL کی جانب سے جاری کردہ ایک تہلکہ خیز رپورٹ کے ایک ہفتے بعد اٹھایا گیا ہے، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ راجہ سنگھ اور ان کے حامی سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، حالانکہ ان پر پہلے ہی پابندی عائد کی جا چکی تھی۔ میٹا کے ترجمان نے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہماری پالیسی کی خلاف ورزی پر راجہ سنگھ پر مستقل پابندی لگا دی ہے۔ ہمارا مقصد تشدد اور نفرت کو فروغ دینے والے عناصر کا قلع قمع کرنا ہے اور اسی لیے ان کے تمام اکاؤنٹس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ میٹا نے یہ کارروائی خطرناک افراد اور تنظیموں کی پالیسی کے تحت کی۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف راجہ سنگھ کے اصل اکاؤنٹس بلکہ ان کے نئے صفحات، گروپس اور پراکسی نیٹ ورکس بھی ختم کر دیے گئے۔ خیال رہے کہ راجہ سنگھ اور ان کے حامیوں نے پابندیوں سے بچنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے، حتیٰ کہ ایک منظم پراکسی نیٹ ورک قائم کیا جس کے ذریعے ان کی نفرت انگیز تقاریر مسلسل سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں۔ 2024 کے بھارتی عام انتخابات کے دوران ان بیانات کو مزید وسعت دی گئی اور انہیں منظم انداز میں شیئر کیا گیا۔ بالآخر 20 فروری 2025 کو میٹا نے فیصلہ کن اقدامات اٹھاتے ہوئے راجہ سنگھ سے منسلک 2 فیس بک پیجز اور 3 انسٹاگرام اکاؤنٹس کو حذف کر دیا۔ ان صفحات کے فالوورز 10 لاکھ سے تجاوز کر چکے تھے، جبکہ انسٹاگرام اکاؤنٹس کے مشترکہ فالوورز کی تعداد 1,55,000 سے زیادہ تھی۔ میٹا کی جانب سے کی گئی یہ کارروائی سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقاریر اور تشدد کے فروغ کو روکنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ انڈیا ہیٹ لیب کی رپورٹ بھی اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ 2024 کے انتخابات کے دوران نفرت انگیز بیانات میں نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ ان کے پس پردہ سرگرم سیاسی اور نظریاتی قوتیں اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ انڈیا ہیٹ لیب کی چشمکشا رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے 450 سے زائد نفرت انگیز تقاریر کی گئی تھی، جن میں سے 63 کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی براہ راست ذمہ دار تھے۔ دیگر نمایاں ناموں میں یوگی آدتیہ ناتھ، پریگیا سنگھ ٹھاکر اور ہیمنتا بسوا سرما شامل ہیں۔ 2024 میں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا، جسے امریکی تھنک ٹینک نے حیران کن قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نفرت انگیز بیانات میں 74.4% اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2023 کے 668 واقعات کے مقابلے میں 2024 میں 1165 واقعات درج کیے گئے۔ یہ اضافہ خاص طور پر 2024 کے عام انتخابات کے دوران نمایاں تھا، جب نفرت انگیز تقاریر کا مقصد ایک خاص مذہبی گروہ کے خلاف جذبات کو ہوا دینا تھا۔ اسی دوران بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت پر حملوں کے پس منظر میں بھی بھارت میں مسلم مخالف بیان بازی میں شدت آئی، جس نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ بی جے پی کے زیر قیادت بھارت میں نفرت انگیز بیانیے کا فروغ ایک منصوبہ بند سیاسی حکمت عملی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ انتخابات کے دوران مذہبی منافرت کو ہوا دینا، فرقہ وارانہ تقسیم کو بڑھاوا دینا اور خاص کمیونٹی کو ہدف بنانا ایک خطرناک رجحان بن چکا ہے۔ میٹا کی حالیہ کارروائی اگرچہ ایک مثبت قدم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہوگا؟ جب بی جے پی کے مرکزی رہنما خود اس مہم کا حصہ ہوں تو محض چند اکاؤنٹس کی معطلی سے کیا نفرت کا کاروبار بند ہو جائے گا، یا پھر یہ لوگ نئے راستے تلاش کر کے اپنی مہم جاری رکھیں گے؟ بھارت میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کے اثرات صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں، بلکہ اس کے بھیانک نتائج زمینی سطح پر نظر آ رہے ہیں۔ اگر عالمی ادارے اور سوشل میڈیا کمپنیاں واقعی نفرت کے خلاف سنجیدہ ہیں تو انہیں صرف علامتی کارروائیوں پر اکتفا کرنے کے بجائے پالیسی سطح پر مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے، اور صرف پیادوں کے خلاف نہیں بلکہ اصلی مہروں پر شکنجہ کسنا ہوگا۔ اب خبر ہے شمالی ہند سے۔ اتر پردیش اسمبلی میں اردو پر حملہ، لسانی تعصب کی انتہا۔
یوگی آدتیہ ناتھ نے اردو کو کٹ ملاؤں کی زبان قرار دیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاستی اسمبلی کے اجلاس میں اردو زبان کے حوالے سے ایک متنازعہ بیان دیا، جس میں انہوں نے اردو کو کٹ ملاؤں کی زبان قرار دیا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اپوزیشن لیڈر ماتا پرساد پانڈے نے اسمبلی میں کارروائی کے دوران اردو اور انگریزی میں ترجمہ شامل کرنے کی تجویز پیش کی۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس تجویز کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اردو کو تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ سماجوادی پارٹی دوہرا معیار اپنا رہی ہے، جو اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھاتی ہے لیکن دوسروں کے لیے اردو کو فروغ دینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ان کے اس بیان نے اردو بولنے والے حلقوں میں شدید رد عمل کو جنم دیا۔ رد عمل: یوگی آدتیہ ناتھ کے اس بیان پر عوامی سطح پر سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اردو بولنے والے دانشوروں، ادیبوں اور اپوزیشن جماعتوں نے اس بیان کی شدید مذمت کی۔ اسمبلی میں موجود MLA ضیاء الرحمان رضوی نے سوال اٹھایا کہ اگر اردو اور ہندی کو بہنیں کہا جاتا ہے تو پھر اردو کے ساتھ تعصب کیوں برتا جا رہا ہے؟ سماجوادی پارٹی کے MLA RK ورما نے یاد دلایا کہ اردو اور سنسکرت دونوں ہی ہندوستانی زبانیں ہیں، جبکہ انگریزی ایک غیر ملکی زبان ہے۔ مختلف ادبی و ثقافتی حلقوں میں بھی شدید غم و غصہ پایا گیا اور اردو اکیڈمی کے کئی اراکین نے اس بیان کو اردو کے خلاف ایک سوچی سمجھی مہم قرار دیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کو صرف ایک سیاسی جملہ سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ ایک سوچے سمجھے بیانیے کا حصہ ہے جس کے ذریعے اردو کو ایک مخصوص مذہبی شناخت سے جوڑ کر اسے غیر ضروری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اردو کو 1979 میں اتر پردیش میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تھا اور تب سے سرکاری دستاویزات، اشتہارات اور دفتری امور میں اس کے استعمال کی قانونی ضمانت دی گئی ہے۔ مگر جب سے BJP حکومت میں آئی ہے، اردو کے سرکاری استعمال میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اردو کا کسی ایک مذہب سے جڑ جانا تاریخی اعتبار سے بھی ایک غلط تصور ہے۔ یہ وہی زبان ہے جس کی محبت میں رام پرساد بسمل، فراق گورکھپوری، برج نارائن چکبست اور پنڈت ہری چند اختر جیسے اہل قلم اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں۔ اردو وہ زبان ہے جس میں بھگت سنگھ نے اپنے خطوط لکھے، جسے گاندھی جی ہندوستانی زبان کہتے تھے اور جس نے انقلاب زندہ باد اور جے ہند جیسے نعرے دیے۔ یہ زبان صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہر اس ہندوستانی کی ہے جو ادب، تاریخ اور ثقافت سے محبت رکھتا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو کو دی گئی سرکاری حیثیت ایک رسمی حیثیت بن کر رہ گئی ہے، جسے عملی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اردو کے ساتھ یہ سلوک اس ریاست میں جائز ہے جو ہمیشہ سے اردو زبان و ادب کا گہوارہ رہی ہے؟ اگر آج اردو کو دیوار سے لگانے کی سازش کامیاب ہو گئی تو کل کو دیگر علاقائی زبانیں بھی اسی تعصب کا شکار ہوں گی۔ یہ وقت ہے کہ اردو سے محبت کرنے والے تمام طبقات مذہب اور سیاست سے بالاتر ہو کر اردو کے تحفظ و فروغ کے لیے کوشش کریں، کیونکہ اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور قومی ورثے کی علامت ہے، جسے کسی بھی سیاسی جماعت کی اونچی سیاست کی بھینٹ چڑھایا نہیں جا سکتا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی مزید خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔